ہمارے آس پاس ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی بیماری، اپنی ناکامی یا اپنے کسی بھی مالی نقصان کا ذمہ دار جادو ٹونے کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ فلاں نے مجھ پر کوئی عمل کروا دیا جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا یا میرا یہ نقصان ہو گیا۔ اس قسم کے الزامات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی اس روئے زمین پر انسانیت کی تاریخ۔ مگر جوں معاشرہ ترقی کرتا رہا اور سائنس نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیا تو لوگوں کا یقین اس طرح کی باتوں پر کم ہو گیا، اور آج دنیا میں اکثریت لوگ ایسے الزامات پر یقین نہیں رکھتے۔ مگر حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ آج سے چند صدیاں پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کا جادو پر یقین اتنا زیادہ تھا کہ ریاستوں نے اس کے خلاف قانون بھی بنانا شروع کر دیے اور باقاعدہ لوگوں کو سزائیں دی جانے لگی۔ چنگیز خان کے قانون، جس کا نام یاسا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی پر جادو کروائے گا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ مگر یورپ میں اس حوالے سے بھرپور تحریک اٹھی اور بہت سی ایسی عورتوں کو جن پر صرف یہ الزام تھا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ عہد وسطیٰ میں تعلیم کی کمی اور ناواقفیت کی وجہ سے زندگی کے بہت سے ایسے پہلو تھے جنہیں انسان کی عقل و فہم سے بالاتر سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ انہیں جادو سے منسوب کر کے ان کا جواز ڈھونڈ لیتے تھے۔ جادو کے سلسلے میں خاص طور پر عورتوں کو سب سے زیادہ ملوث کیا جاتا تھا اور ان کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں مشہور ہو جاتی تھی۔ جیسے برصغیر ہندوستان میں چڑیل کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاؤں کے پنجے الٹے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کا کلیجہ کھا جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ دشمن یا حریف پر عاملوں کے ذریعے جادو کرا کر انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ خطرناک کالا جادو ہوتا ہے، جس پر کیا جاتا ہے اس کے جان و مال کا نقصان یقینی ہے۔ یورپ میں لوگوں کا جادو پر یقین بہت پرانا تھا، مگر 14ویں صدی عیسوی میں اس کے خلاف ایک بھرپور تحریک اٹھی اور اس کا نشانہ عورتوں کو بنایا گیا۔ مورخین اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کا نشانہ عورتوں کو اس لیے بنایا گیا کیونکہ ابتدائی تہذیب سے لے کر اب تک عورتوں کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں علم تھا، کیونکہ وہ صدیوں سے جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتی تھی اور ان کے استعمال سے بھی واقف تھی۔ یہ علم سینہ بہ سینہ عورتوں میں منتقل ہو رہا تھا، لیکن جب مرد معالج اس پیشے میں آئے تو انہیں عورتوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اور اس پیشے میں عورتوں سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ اس لیے عورتوں کو چت کرنے کے لیے مردوں نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی اور ان عورتوں پر یہ الزام لگایا کہ یہ جادوگر ہیں، اور ان کے بارے میں ایسی افواہیں پھیلائی گئی کہ عام لوگوں کے اندر ان کے خلاف نفرت اور ڈر پیدا ہو۔ مثلاً یہ کہا جانے لگا کہ یہ جادوگرنیاں مذہب کے خلاف ہیں، شیطان کی پوجا کرتی ہیں اور اکثر راتوں کو جنگلوں میں جا کر اپنی شیطانی رسم و رواج ادا کرتی ہیں، رنگ رلیاں مناتی ہیں، اور شیطان خود اس محفل میں آ کر ان کی سرپرستی کرتا ہے اور انہیں یہ علم دیتا ہے جس کے ذریعے یہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جب ان کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہوئیں تو بدقسمتی سے اس کا شکار وہ بوڑھی عورتیں ہوئیں جو اکیلی اور تنہا رہتی تھیں اور جو اپنی روزی کے لیے ٹھیلوں پر مختلف جڑی بوٹیاں اور کچھ کھانے پینے کا سامان فروخت کرتی تھیں۔ عام طور پر لوگ وباؤں اور بیماریوں سے سخت خوفزدہ رہتے تھے، کیونکہ انہیں اب تک اس کا علم نہیں تھا کہ یہ وبائیں کیوں آتی ہیں اور اس لیے اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یورپ بلیک ڈیتھ یا طاعون کی وبا سے گزر چکا تھا، جس میں تقریباً یورپ کی 40% آبادی تہس نہس ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی وبا آتی ان کے جانور مرتے یا وہ خود بیمار ہوتے، یا خشک سالی آتی تو اس کا الزام کسی عورت پر ڈال دیتے، اور جب وہ کسی عورت کو جادوگرنی قرار دیتے تو اس کا فیصلہ بھی وہ لوگ خود ہی کر لیا کرتے تھے اور اسے پکڑ کر مار دیا جاتا تھا۔ اور جب ان عورتوں کے خلاف مہم تیز ہوئی تو چرچ نے اس میں دخل اندازی کی اور انکویزیشن کہلائے جانے والے عمل کے تحت ان عورتوں پر مقدمات چلائے گئے۔ چرچ کے عالموں نے جادوگرنی ہونے کی جو شرائط مقرر کر رکھی تھی، ان میں سب سے اہم یہ تھا کہ وہ عیسائی مذہب سے منحرف ہے اور شیطان کی پیروکار ہے۔ پھر اسے مختلف قسم کے امتحانات سے گزرنا ہوتا تھا، اس کے جسم کے مختلف حصوں پر سوئیاں چبھوئی جاتی اور دیکھا جاتا کہ کیا اس کے جسم سے خون نکلتا ہے یا نہیں۔ پھر ان عورتوں کو
برہنہ کر کے ان کے جسم پہ ایسے مخصوص نشانات کو تلاش کیا جاتا تھا جو عالموں کے نزدیک شیطان اور اس عورت کے درمیان معاہدے کی علامت ہے۔ ایک اور تضحیک امیز رویہ یہ تھا کہ ان عورتوں کو کبھی کبھار دریا میں پھینک دیا جاتا، اور اگر وہ تیرتی رہیں تو وہ بے گناہ قرار پاتی تھی، اور اگر وہ ڈوب جائیں تو وہ جادوگر قرار پاتی تھی۔ جادوگرنیوں کو ثابت کرنے کے لیے چرچ کے عالموں نے کئی کتابیں لکھی، اور ان میں سے خاص طور پر ایک کتاب ہیمر آف وچ کرافٹ مشہور ہوئی۔ انکویزیشن میں جب جادوگرنیوں پر مقدمات چلائے گئے تو ان سے سب سے پہلے یہی سوالات کیے جاتے تھے کہ کیا وہ مذہب سے منحرف ہیں، شیطان کی پوجا کرتی ہیں اور جھاڑو پر بیٹھ کر فضا میں اڑتی ہیں، اور کیا اپنے جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور جب پادری ان سوالوں کے جوابوں سے مطمئن نہ ہوتے تھے تو پھر ان عورتوں کو ہولناک اذیتیں دی جاتی تھیں، اور تشدد کے ذریعے ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اس گناہ کو تسلیم کریں، اور جب وہ اس گناہ کو تسلیم کر لیتی تو بطور سزا ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یورپ میں سن 1500 عیسوی سے لے کر 1660 عیسوی تک 80,000 کے لگ بھگ عورتوں کو اس الزام کے تحت کہ وہ جادوگر ہیں ان کو موت کی سزا سنائی گئی۔ عورتوں پر یہ مقدمات یورپ کے ہر ملک میں چلائے گئے، لیکن ان ملکوں میں جرمنی سر فہرست تھا اور آئرلینڈ میں یہ تعداد سب سے کم تھی۔ اسکینڈینیون ملکوں میں جب جادوگر عورتوں پر مقدمہ چلایا جاتا تھا تو تصور یہ تھا کہ اگر اس عورت کا خون لے کر کسی متاثرہ شخص کے جسم پر لگایا جائے یا خون کے قطرے پانی یا شراب میں ملا کر پلائے جائیں تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ ان عورتوں کے خلاف اس مہم کا خاتمہ اس وقت ہوا جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی۔ میڈیکل سائنس نے بہت سے توہمات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جو عہد وسطیٰ میں لوگوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے تھے۔ عورتوں پر چلائے گئے ان مقدمات سے جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ یہ ہیں: ایک تو اس کا شکار زیادہ تر عورتیں ہوئیں، اور وہ بھی بوڑھی اور غریب جن کو تحفظ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ کسی معاشرے کی جہالت اور کم علمی حالات کو خراب کرنے کی اہم وجہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کس طرح ان عورتوں سے ان کا علم اور ان کا ہنر چھیننے کے بعد ان کو مکمل طور پر مردوں کے ماتحت کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں کئی ہزار معصوم عورتوں کی جانیں گئیں، اور بالآخر علم کے پھیلاؤ کی وجہ سے ان توہمات اور نفرتوں کا خاتمہ ہوا۔ بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے میں آج تک ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے جس سے وہ لوگوں کی مشکلوں کو دور کر دیں گے، اور لوگوں کی جہالت اور کم علمی کا فائدہ اٹھا کر اپنی تجارت اور کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں۔